الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق و داتا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہماری ہر ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس یکساں پر جن کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے قرآن مجید کی سورہ نمبر 36 سورہ یاسین اس کی تفسیر کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم نے سورہ یاسین کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں ان کا تذکرہ کیا، پھر یاسین کا کیا مطلب ہے اور پھر قرآن مجید کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا فضیلت اور شان ہے۔ یہ باتیں گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیان ہو چکی ہیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم کھائی ہے، یعنی صرف قرآن کی نہیں بلکہ ایسے قرآن کی جو حکیم ہے۔ حکیم یہ قرآن مجید کی ایک صفت ہے۔ جس طرح ہم کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، وہ بڑا عقل مند ہے، وہ سمجھدار ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی چند صفات بیان کی۔ مثلا بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے۔ اسی طرح اس کو یہاں پر والقرآن الحکیم، حکیم کہا گیا ہے۔ اسی طرح کریم ہے کہیں پر، کہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات بیان کی ہیں۔ بعض علماء کرام نے ان صفات کو جمع کیا ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تقریباً 50 سے 55 ایسی صفات ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ تو ان صفات میں سے ایک صفت کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ یہ قرآن ایسا ہے الحکیم جو حکمت والا ہے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ سمجھ، دانائی، موقع کی مناسبت سے بات کرنا۔ یہ قرآن جو نازل ہو رہا تھا تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل فرمائی ہیں، ایسی صورتیں نازل فرمائی ہیں جس میں ان لوگوں کے حالات کے مطابق واضح تھی۔ توحید کا بار بار تذکرہ کیا گیا، رسالت کا بار بار تذکرہ کیا گیا، آخرت کے بارے میں بار بار بیان کیا گیا، قرآن مجید کی صداقت کو بیان کیا گیا، نماز کا حکم دیا گیا کہ نماز انسان کو اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اب یہاں پر آ کر روزے کا بھی حکم جاری ہو رہا ہے، جہاد کا حکم جاری ہو رہا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، یہ سارے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ حج کیسے کرنا ہے اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سیاسی اور سماجی زندگی کیسی ہونی چاہیے، معاشی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ سارے احکامات بالتدریج آہستہ آہستہ حکمت کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ تو اس لیے یہاں پر کہا گیا والقرآن الحکیم، اس قرآن کی قسم جو حکمت والا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، حاکم کا یعنی حکمت کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہ حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ جس باتوں میں لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے قرآن مجید ان کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ حق بات یہ ہے۔ اس لیے قرآن کا ایک نام الفرقان بھی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن اللہ تعالی نے نازل فرمائے، فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو حکمت بمعنی حاکم، کہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح یہ حکمت کا ایک معنی محکم بھی ہے، مضبوط، مستحکم، اس میں کوئی نقب نہیں لگا سکتا ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسا مضبوط بنایا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔
ان لوگوں نے بڑا زور لگایا اس قرآن کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت رکھا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے پاس رکھا ہے۔ تو یہ قرآن حکمت والا ہے، بمانا حاکم ہے، بمانا مستحکم اور محکم ہے، اور بمانا حکمت سے بھرپور ہے کہ لوگوں کے حالات کے مطابق ان کو حکم جاری کرتا ہے، لفظی اور معنوی خامیوں سے پاک ہے، کبھی ترغیب دیتا ہے کہ یہ کام کرو گے یہ ملے گا، یہ کام کرو گے یہ ملے گا، اور کبھی ترغیب کے ذریعے ڈراتا ہے یہ کام کر لیے تو یہ نقصان ہوگا۔ تو اس طرح لوگوں کی حالتیں دو ہی ہوتی ہیں۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو غور کیجیے گا اس کے پیچھے دو جذبے ہوتے ہیں، یا تو ہم ڈر کے کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ترغیب کے نفع کی امید میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے اپنائے، جنت کے بارے میں بیان کیا، نیک اعمال کرو گے جنت ملے گی، اور اگر نہیں کرو گے تو جہنم کھڑی۔ تو قرآن مجید حکمت سے بھرپور ہے، ہمارے انسانی نفسیات کے عین مطابق ہم سے بات کرتا ہے۔ تو بل قرآن الحکیم، اس حکمت بھرے قرآن کی قسم، تو یہ قرآن حکمتوں بھرا ہے۔ یہ قسم کیوں کھائی گئی؟ انک لمن المرسلین، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ضرور رسولوں میں، یعنی جیسے میں نے بیان کیا تھا کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے، مختلف طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ شاعر ہے، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں یہ تو پریشان خیالی ہے، یہ تو انہوں نے گھڑ لیا ہے، بل هو شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ اور اس طرح کہتے وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کبھی وہ یہ کہتے کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور کہیں وقت کبھی وہ یہ کہتے وقال الذین کفروا لست مرسلا، آپ رسول ہے ہی نہیں۔ تو ان تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بے شمار انبیاء کا تذکرہ کیا۔ اب ان انبیاء کرام پر ان کی قوموں نے بھی اعتراضات کیے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو ہر نبی نے اپنی طرف سے اپنی قوم کو جواب دیے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام یہ ہے کہ اگر لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں تو جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو شعر سکھایا ہی نہیں، آپ کے لائق ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ آپ پر جو الزامات لگا رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی حکمت دیکھے، اپنے نبی سے پیار دیکھے کہ لوگ جب اعتراض کرتے ہیں تو خود اللہ تعالیٰ جواب دے۔ اور یہاں پر یہ کہا کہ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جس پر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، ایسا پیغام جو لوگوں کی انسانیت کی ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، آپ نے پیغام خود اپنے اوپر نازل نہیں کیا۔ اس لیے بھی پتا چلا کہ رسول بھیجنے والا کوئی اور ہے، یعنی پیغام دینے والا کوئی اور ہے، اور اس کو ریسیو کرنے والا، وصول کرنے والا اور لوگوں تک پہنچانے والا کوئی اور ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ انک لمن المرسلین، یعنی وہ لوگ جو ہمارے ہاں یہ نظریہ پھیلاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اور رسول ایک ہی چیز ہے، نہیں، ایسی بات۔ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ تک پیغام پہنچایا جاتا ہے، آپ پیغام بھیجتے نہیں۔ اور جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور آیا ہے۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے پاس کوئی رسول آیا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جب رسول آتا تو ان لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا، ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ہیں، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اپنے آپ کو خود ہی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ تو ابراہیم کو تو وہ رسول مانتے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ بھی رسولوں میں سے ہیں، یعنی جس طرح وہ رسول آئے ہیں ویسے ہی آپ بھی رسول ہیں۔ یہاں پر یعنی بڑی حکمت کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ جیسے ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، آپ اعلان کرتے کہ میں کوئی نیا انوکھا رسول نہیں بن گیا، بلکہ مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں۔ تو جس طرح تم یہ مانتے ہو کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت نازل کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی کتاب و حکمت کو نازل کیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، جس طرح فرعون کے پاس رسول آیا تھا، کون آیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول بن کر آئے۔ تو ان کا رسول ہونا کوئی نئی بات نہیں، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رسالت دے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا رسول بنا لیتا ہے۔ یہ بھی اصل میں ان کا ایک اعتراض تھا، کفار مکہ یہ بھی اعتراض کرتے تھے، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وہ کہتے ہیں یہ مکہ کے اندر اتنے سردار ہیں، اتنے چودھری ہیں، اتنے وڈیرے ہیں، طائف کے اندر اتنے مالدار جاگیردار لوگ بیٹھے ہیں، اللہ نے ان بستیوں میں سے کسی کو رسول کیوں نہیں بنا دیا؟ اس بستیوں کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو کیوں رسول نہیں بنائے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں پر کلیئر ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، لیکن ایسے رسول ہیں کہ اپنے بعد آنے والے تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول آئے ہیں، جو نبی آئے ہیں، وہ خاص وقت کے لیے تھے، خاص قوم کے لیے تھے، خاص علاقے کے لیے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، یہ ساری انسانیت کے رسول ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یعنی ایسے رسول ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے بناتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو بشیر خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اور خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، پچھلے انبیاء جو آتے تھے وہ کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کے فرامین پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، یہ آپ خود اپنی طرف سے نہیں کر رہے، کیونکہ جو رسول ہوتا ہے، جو قاصد ہوتا ہے، جو پیغام بر ہوتا ہے، جو پیغام لانے والا ہوتا ہے، وہ اپنی بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس کی بات کرتا ہے جس نے پیغام دیا ہوتا ہے۔ تو اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ لوگ رسولوں میں سے ہیں، آپ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہی آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کفار مکہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ نیا دین لے آئے ہیں، ہم اس دین کو نہیں ماننے والے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اس دین کی پیروی کرو، اس وحی کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو وہ کیا کہتے تھے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہمارے اباء و اجداد جو کرتے رہے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے۔ اولو کان آباؤہم اگرچہ ان کے والدین جو ہیں، ان کے ماں باپ جو تھے، اباء و اجداد جو تھے، وہ نہ کچھ عقل رکھتے تھے، نہ سمجھ رکھتے تھے، پھر بھی ان کی پیروی کریں گے، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ فرماتے جب ان سے یہ کہا جاتا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اس رسول کے پاس آؤ، اس کی بات مانو، تو قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے جو ہمارے پاس پہلے سے دین موجود ہے نا، بس وہی کافی ہے۔
ہم نے کچھ نیا نہیں سننا، کوئی نئی بات ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات ہم جس پر عمل پیرا ہے، جو ہم نے اپنا عقیدہ بنایا، جس پر ہم کام کر رہے ہیں، زندگی گزارتی ہے، ذرا غور تو کریں، رک کر دیکھے تو صحیح وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہیں، جو اللہ کی طرف سے دین لے کر آئے ہیں، وہ حق ہے۔ آپ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم یقیناً آپ رسولوں میں سے۔ پھر اس بات کی مزید وضاحت فرمائی علی صراط المستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی وہ راستہ جو ان لوگوں نے اختیار کیا وہ درست نہیں ہے۔ جن کو یہ کہہ رہے کہ ہمارے باؤ اجداد نے اختیار کیا تھا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے لیے وہی کافی ہے، وہ درست نہیں ہے، بلکہ درست راستہ وہ ہے جس پر آپ سلم چل رہے ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر۔ صراط ایسے راستے کو کہتے ہیں جس پر احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور مستقیمانہ بالکل سیدھا، جو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہے پل صراط، جہنم کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں، وہ بھی راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، لوگ اس کے اوپر سے چلیں گے اور ہر ایک نے چلنا ہے۔ کچھ چلیں گے تو ایسے چلیں گے جیسے ہوا گزرتی ہے، بجلی کی تیزی سے چلے جائیں گے، کچھ دوڑتے ہوئے جائیں گے، کچھ چلتے ہوئے جائیں گے، کچھ گھسٹتے ہوئے جائیں گے، اور کچھ نیچے گر جائیں گے۔ اور آپ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ایسے کنڈیاں لگائی ہوئی ہیں جو لوگوں کے گناہوں کے بقدر ان کو نیچے کھینچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ تو صراط مانا راستہ، مستقیم ایسا راستہ جو بندے کو سیدھا اس کی منزل تک پہنچا دے، جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں اونچ نیچ نہیں ہے، بالکل سیدھا ہموار راستہ۔ تو اعلیٰ صراط مستقیم، آپ وسلم صراط مستقیم پر۔ تو یہ راستہ منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور منزل کیا ہے؟ ہر مسلمان کی منزل اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کے نزدیک پہنچنا ہے اور جنت کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم اگر ہم اس کی مزید وضاحت کریں تو دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک پیارے پیغمبر وسلم کا فرمان۔ آپ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا ہے 10 ہجری کے اندر، آپ نے حجۃ الوداع کیا، اس موقع پر آپ نے بے شمار باتیں کی مسلمانوں سے، اور یہ بتا دیا کہ ہو سکتا ہے آئندہ میں تمہیں یہاں نہ ملوں۔ تو انہی باتوں میں سے محدثین کرام نے لکھا کہ آپ نے ایک یہ وصیت بھی فرمائی تھی، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، لوگوں یہ بات بھی سن لو کہ میں تمہیں ایسی چیز دے کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا فلن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ سنت نبی ہی، اور ایک اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو یہ دو چیزیں یہ صراط مستقیم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ کا حکم ہم تک پہنچایا ہے، اور جو کچھ آپ نے اللہ کی وحی سے ہمیں فرمایا ہے، وہ سارے کا سارا جو آپ نے کر کے دکھایا ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے پر چلنے کی تاکید کی ہے، خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں سائڈوں پر، تو ادھر جا رہا تو ادھر جا رہا، ان پر نہیں چلنا ہے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم چل پڑے تو تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دیں۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، اور اسلام کی صورت میں یہ راستہ ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرما دیا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جو اپنی بدبختی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس بات کا مستحق بنا لیتا ہے کہ اس نے اس راستے پر نہیں آنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ تو سیدھا راستہ صراط مستقیم جس پر آپ وسلم چل رہے تھے، جو آپ وسلم نے کام کیے ہیں، جو کر کے دکھائے ہیں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تمام کے تمام کام صراط مستقیم سے تعلق رکھتے ہیں۔
ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک راستہ ہے، ایک سیدھی سڑک ہے، اور اس کے دائیں بائیں دو دیواریں ہیں، ان دیواروں پر کچھ دروازے ہیں اور ان دروازوں پر کچھ پردے لگے ہوئے ہیں۔ اس راستے کے اوپر بھی اور اس راستے کے سرے پر بھی دو آوازیں آ رہی ہیں کہ اس راستے پر چلنا ہے، سائڈ پر نہیں ہٹنا ہے، اگر سائڈ پر چلے جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ۔ پھر آپ نے خود وضاحت کی کہ سیدھا راستہ یہ صراط مستقیم ہے۔ جو دائیں بائیں دو دیواریں ہیں یہ حدود اللہ ہیں، اللہ کی کام کردہ حدیں ہیں، اور جو دروازے ہیں یہ دروازے ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو جو شخص پردے کو ہٹائے گا، دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ کے حرام کردہ کاموں کو کر رہا ہوگا۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم نے سیدھا چلنا ہے اس صراط مستقیم پر جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صراط مستقیم کے بارے میں ہمیں قرآن مجید کے اندر ایک بہترین دعا سکھائی ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر مسلمان کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جزات اللہ کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو یہ صراط مستقیم کی دعا ہم نے کرنی ہے اور ہمیں کرنی چاہیے، اور جب یہ دعا کریں تو ساتھ سمجھیں بھی صحیح کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ ایسا نہ ہو کہ نماز میں ہم یہ بار بار پڑھتے رہیں، اللہ سے بار بار مانگتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہو تو پھر وہی جو باب کے رسمیں چلی آ رہی ہیں ان کو کرتے رہیں۔ نہیں، صراط مستقیم کو ڈھونڈیں، دیکھیں کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ وہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے۔ اللہ کا قرآن اور پیارے پیغمبر کا فرمان، یہ دو چیزیں مل کر یہ صراط مستقیم ہے۔ تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کو یعنی عملی طور پر بھی ہم نے ثابت کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور اگر دکھا دیا ہے تو پھر یہ دعا کرنی ہے۔ پھر یہ دعا کا کیا معنی ہو جائے گا کہ اللہ یہ سیدھا راستہ تو نے ہمیں دکھایا ہے، اس پر ہمیں چلا کر رکھ، اس پر استقامت دے۔ کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیدھا راستہ دیکھ لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات یہ ٹھیک ہے، جو بات اس عالم نے کہی ہے وہ بات بالکل سچ ہے، کچھ عرصہ چلتے ہیں لیکن پھر دوسرے لوگ تانے دیتے ہیں، دوسرے لوگ جب ان کو یعنی غلط باتیں بتاتے ہیں تو پھر وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو سیدھا راستہ دیکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ سیدھے راستے پر استقامت اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لازمی قرار دے دیا، پیارے پیغمبر سے مت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں یہ لازم کیا؟ کہ بار بار ہم یہ دعا کریں کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، دکھا دیا تو اس پر چلا کر استقامت دینا، تاکہ ہم تیرے راستے سے دائیں بائیں نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، قرآن حکیم کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر۔ تو صراط مستقیم وہی ہے جس کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے، جو آپ نے دکھایا ہے۔ اور صراط مستقیم پر چلنا کس قدر ضروری ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل کے اندر لوگ مختلف فرقوں کے اندر، مختلف گروہوں کے اندر بٹ گئے تھے، اسی طرح میری امت کے لوگ بھی مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے، بعض میں 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ پوچھا گیا کہ ان میں سے بہتر کون ہے، سیدھے راستے پر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس راستے پر ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یعنی صراط مستقیم یہ ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ فرقہ بندی جو درست نہیں ہے، فرقے بنانا درست نہیں ہے، اپنے آپ کو فرقوں سے نکالنا ضروری ہے، تو کہتے ہیں دیکھو پیارے پیغمبر نے بھی تو فرمایا کہ امت یا تو پھر فرقوں میں بٹ جائے گی، لہذا فرقے تو بنانے چاہیے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ پیارے پیغمبر نے اس لیے نہیں بتایا کہ ہم یہ کام کریں، بلکہ آخر نے اس لیے بتایا تھا کہ ہم اس کام سے بچیں، ہم اپنے آپ کو اس گروہ کے اندر شامل رکھیں، اس امت کے اندر شامل رکھیں جس کے بارے میں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں،
وہ جماعت اس کے اندر اپنے آپ کو شامل رکھیں، فرقوں کے اندر نہ جائیں، کیونکہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، ایک امت کا، میری امت میں سے ایک گروہ جو ہے ہمیشہ سیدھے راستے پر رہے گا، اس صراط مستقیم پر قائم رہے گا، ان کو چھوڑنے والوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، قیامت آ جائے، وہ لوگ سیدھے راستے پر رہیں گے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ لوگ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، آپ کے احکامات کے مطابق سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، ہم ان کے اندر شامل ہو جائیں اور ان کے طریقہ کار کو اپنائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، سورہ یاسین کی تفسیر ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا فرمایا ہے اور کیوں ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اس صورت کو بار بار پڑھتے ہیں۔ اگرچہ بے سوچے سمجھے پڑھے جاتے ہیں، لیکن ذرا غور کرنا چاہیے کہ اس صورت میں ہے کیا۔ تو یہ صورت بہت سے معانی پر، بہت سی حکمتوں پر مشتمل ہے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ اعتراضات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ صراط مستقیم کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے مقامات پر استعمال فرمایا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم یہ قرار دیا ہے کہ میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت یہ صراط مستقیم ہے۔ مثلا اس سورہ یاسین کے اندر آگے چل کر آئے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائیں گے روز قیامت کہ اے مجرموں، مومنوں سے جدا ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی ہے؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، تم نے صرف میری عبادت کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ کی عبادت جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جب خطاب کیے تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، لوگوں میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، اس لیے اس اللہ کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ انبیاء بھی سیدھے راستے پر تھے، ان کے جو عقائد و اعمال تھے وہ بھی صراط مستقیم تھے۔ مثال کے طور پر سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا نام لیا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، بہت سارے 18 انبیاء کا نام اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقام پر لیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے باپ و اجداد بھی، ان کی اولادیں بھی، ان کے بھائی بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی۔ تو سیدھا راستہ وہی ہے جس پر اللہ کے انبیاء کرام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت کے برابر اللہ کے فرما بردار تھے۔ ولم یکن من المشرکین، مشرک نہیں تھے، توحید پرست تھے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ تو سیدھا راستہ وہی ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اسی طرح تمام انبیاء کے بارے میں
صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو اس موقع پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ چاہا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ وَيَهْدِيَكُمْ، ان مسلمانوں کو، ان مومنوں کو سیدھا راستہ دکھا دے، ان کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ ایسا ہی ایمان لانا ہے، اسی راستے پر چلنا ہے جس راستے پر صحابہ کرام چلے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ راستہ اختیار کیا جو صحابہ کرام کا تھا تو پھر سمجھ لیں کہ ہدایت پا لی ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر کوئی اور راستہ اختیار کیے تو یاد رکھنا بدبختی کے اندر جاؤ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو راستہ تھا، انبیاء کرام کا جو راستہ تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ تھا، وہی صراط مستقیم ہے۔ ان سے ہٹ کر ان کے خلاف جو بھی باتیں کر لی جائیں، جو بھی اعمال کر لیے جائیں، جو بھی عقائد بنا لیے جائیں، وہ صراط مستقیم ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ان پر چلنا اپنے آپ کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے برابر۔ اگر ہم قرآن مجید کو مزید مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی صراط مستقیم کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ 3 مواقع پر کیا ہے۔ ایک توحید کے موقع پر کہ صراط مستقیم کیا ہے، توحید کو اپنانا۔ دوسری چیز صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے، وہ صراط مستقیم پر۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید۔ خود پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کتاب اللہ، کہ اللہ کی جو کتاب ہے یہی اللہ کی رسی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، توحید کو اپنایا جائے، قرآن کو اپنا دستور بنایا جائے، اور تیسری چیز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرما دیں ان سے وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری پیروی کرو، یہی صراط مستقیم۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کو اگر اپنے سامنے رکھیں ہم تو ہمارے لیے صراط مستقیم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کو مزید دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے صراط مستقیم بنایا تھا، لیکن جو ہمارا ازلی دشمن ہے ابلیس، اس کو جب اللہ تعالیٰ نے یعنی کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ تو اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے دو، اور مہلت کے الفاظ وہ کیا کہتا ہے، قال فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، نعوذ باللہ، حالانکہ خود گمراہی کے راستے پر چلا۔ فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ تو نے مجھے صراط سے گمراہ کر دیا، لہذا اب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کو بہکانے کے لیے آ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے۔ تو دیکھ لیں ہمارا حال یہی ہے کہ شیطان ہمیں صراط مستقیم سے کتنا بھٹکاتا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تم نے یہ کام کرنا تو کرو، لیکن یہ بات یاد رکھنا، قال هذا صراط علی مستقیم، جو میرا سیدھا راستہ ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان پر تمہارا غلبہ نہیں چلنے والا، ان پر تمہارا زور نہیں چلنے والا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ صراط مستقیم پر جو لوگ ٹھہرتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، شیطان ان کو پھسلانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراط مستقیم کے لیے 3 الفاظ اور بھی استعمال کیے ہیں۔ اگر آپ کبھی مطالعہ کریں تو یعنی یہ الفاظ آپ کے سامنے تو سمجھ لیجیے کہ یہاں بھی صراط مستقیم ہی مراد ہے۔ ایک لفظ طریق مستقیم کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، طریق مستقیم، اور اس طرح دوسرا لفظ سواء السبیل، سیدھا راستہ، اس سے مراد میں صراط مستقیم ہے، اور تیسرا لفظ الصراط السوی۔ تو ان تینوں الفاظ سے یعنی صراط مستقیم ہی مراد ہے۔ کہ جہاں بھی آئیں گے اس سے مراد کیا ہے کہ توحید کو اپنانا ہے، قرآن مجید کو اپنا دستور اور اپنا رہبر ماننا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ یہ جب چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ جو پیارے پیغمبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی اس سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، آخر میں شعبان کے حوالے سے جس طرح گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیان کیا گیا تھا، شعبان کے کیا فضائل ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا بات صحیح سند سے ثابت ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ جس طرح اگلے یعنی جو ہفتہ شروع ہونے والا ہے، اس ہفتے میں شب برات آنے والی ہے،
تو شب برات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو گوش گزار کر دی جائیں۔ ہمارے ہاں اس کے بارے میں بہت ہی غلط روایات اور یعنی باتیں پائی جاتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ فرمایا، حالانکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ نہیں چلو حدیث سے ثابت نہیں ہے تو قرآن سے ثابت ہے۔ شب برات کیا ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں قرآن میں دیکھو سورۃ دخان کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور اس میں ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وہ رات جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے وہ شب رات نہیں ہے، وہ شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے، بلکہ وہ رات رمضان کے اندر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کہاں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو ان دونوں آیات کو ملایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شب قدر لیلۃ القدر جو ہے وہی حقیقت میں وہ رات ہے جس کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، اور وہی رات ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو شب رات کے بارے میں جو بھی ہمارے ہاں روایات موجود ہیں، صحیح سند سے کوئی روایت بھی موجود نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اس کی کوئی فضیلت خصوصی طور پر ثابت نہیں ہے۔ ہاں جس طرح پیارے پیغمبر کا اپنا ذاتی عمل تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو اگر ہم اس سنت پر عمل کرنا چاہیں تو ہم روزے رکھیں، یعنی مخصوص نہیں ہے کہ 15 کا ہی رکھنا ہے، 14 کا بھی رکھ لیں، 13 کا، 12 کا، 10 کا، کوئی بھی طریقہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ جو چیز پیارے پیغمبر سے ثابت ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور جو یعنی شبرات کا نام لے کر اور پھر اس پر جو ہم نے اس معاشرے کے اندر اضافے کر لیے ہیں، یہ پٹاخے کا، یہ بمباری کا، یہ تو بالکل شریعت کے سراسر خلاف۔ اس میں آپ دیکھیں کس قدر ایک عقل مند شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ کوئی اچھا عمل ہے۔ فضول خرچی ہے، لوگوں کو تکلیف دینا ہے، بچوں کی غلط تربیت کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم، اور بے شمار نقصانات اس کے ہو جاتے ہیں۔ ایک پٹاخہ جلتا ہے اور گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ نقصانات کو سامنے رکھا جائے، اور جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور ہم اپنے ہی پڑوسیوں کو، اپنے ہی محلے داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو ہم تنگ کر رہے ہیں۔ آج کل پیپر ہو رہے ہیں بچوں کے، تو یہ پٹاخے جب بجتے ہیں تو دماغ ظاہری بات ہے منتشر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور یہ ان لوگوں کی یعنی مشابہت اختیار کی جاتی ہے جو مجوسی ہیں، جو آپ کی پرستش کرنے والے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر کا فرمان تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں میں سے شمار ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اس طرح لوگوں کو بے آرام کرنا اور یہ مال کو ضائع کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس موقع پر یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ حلوہ پکانا چاہیے، کیونکہ پیارے پیغمبر کے دانت مبارک جو ہے وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے تو آپ نے حلوہ کھایا تھا۔ تو غزوہ احد جو ہے وہ شوال کے اندر ہوا تھا، شعبان میں نہیں ہوا تھا، یعنی وہ تو بعد میں ہوا تھا۔ تو یہاں پر یعنی اس کا کوئی تک نہیں بنتا ہے۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ روحیں آ جاتی ہیں، برتن بدلنے چاہیے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں ہمارے یہاں مشہور ہیں، جن میں سے کوئی بات بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ اور جو صحیح سیرت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔